نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز محترم بزرگوں، دوستوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ آج عید الفطر کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزے، نمازیں اور تراویح اور عبادات قبول فرمائے۔ بن احمد میڈیا یوٹیوب چینل کی طرف سے آج یہ خصوصی ویڈیو آپ لوگوں کو عید مبارک دینے کے لیے اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ بن احمد یوٹیوب چینل کی انتظامیہ اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عید آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب نمازیں بالکل ختم ہو جائیں۔ عید آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کے بلاوے پہ آنا اب مرضی سے ہو، دل کیا تو آ جائیں، جب حی علی الفلاح کی آواز آئے تو دل کرے تو آئیں گے، نہیں دل کرے گا تو نہیں آئیں گے۔ نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں میں کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے آخری عشرے کے اندر اعتکاف بھی کیا ہوگا، نوجوان بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے۔ بزرگ تو الحمدللہ چلتے چلتے مسجد پہنچ جاتے ہیں، لیکن مسئلہ نوجوانوں کا ہے کہ جو نوجوان حضرات اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں رمضان میں، لیکن پھر جب وہی صبحیں اور وہی شامیں ملتی ہیں، دنیا کی مصروفیات ملتی ہے، تو پھر وہ نمازیں اور جو وہ عبادات جو ہے ان کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تسلسل کم از کم جو فرض نماز ہے اس کا تو نہیں ختم ہونا چاہیے نا میرے بھائیوں۔ میں پہلے کئی ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ نماز کی کسی صورت چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ سفر کی وجہ سے کمی تو کر دی کہ 4 کی بجائے 2 فرض پڑھ لو اور نوافل اور سنت کی چھوٹ دے دی، لیکن چھوڑنے کی اجازت بالکل نہیں دی۔ بیمار کو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت تو دے دی، اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا لیٹ کے اشارے سے پڑھ لے، لیکن چھوڑنے کی بالکل اجازت گنجائش نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ نوجوان حضرات نے آخری عشرے میں کئیوں نے اعتکاف کیا ہوگا مسجدوں میں، تو لیکن جب یہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے، جب یہ اعتکاف سے اٹھتے ہیں تو پھر ان کو وہ نمازیں بھول جاتی ہیں، وہ نمازیں یاد نہیں رہتی کہ ہم نے کوئی نماز پڑھنی ہے۔ کبھی فجر نہیں پڑھ رہے، جو فجر پڑھ لی تو ظہر مصروفیات میں گزر گئی، ظہر نہیں پڑھی تو عصر پڑھ لی، عصر نہیں پڑھی تو مغرب جو ہے وہ مصروفیات میں چھوٹ گئی۔ تو میرے بھائی یہ کوشش کریں، پھر ایسی عبادات اور ایسے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ فرائض ہی چھوڑ دیں، فرض نمازیں ہی چھوڑ دیں، اپنے آپ کو فرض نمازوں کا پابند کریں۔ میری خصوصی گزارش ہے ان نوجوانوں سے کہ جو غفلت میں گزار رہے ہیں اپنی زندگی، کوشش کریں اللہ کو یاد کریں۔ جب بھی منادی والا، جب بھی صدا لگانے والا آواز دیتا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو میرے بھائی مسجدوں کی طرف دوڑ پڑو، مسجدوں کی طرف دوڑ پڑو، نماز کی پابندی کرو۔ یہ نماز ہی نجات کا ذریعہ ہے ہمارے لیے۔ دنیا کی مصروفیات چلتی رہیں گی، جب وقت آئے گا پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنی قیمتی چیز تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، قبرستان میں قبروں کی زیارت کے لیے گئے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ وہ کبھی کبھی جب فرصت ملتی تو وہ قبرستان کا چکر لگاتے اور وہاں جا کے اللہ کو یاد کرتے، موت کو یاد کرتے۔ اور تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر، اگر اس قبر والے کو زندہ کر کے اٹھایا جائے اور اس سے یہ پوچھی جائے کہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو پتہ یہ کیا کہے گا؟ کہا یا رسول اللہ بتائیں آپ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جب اگر اس کو اٹھا کے کھڑا کیا جائے اور اس کی کیفیت یہ ہو کہ یہ دنیا کے خزانوں کا مالک ہو، اور اس سے کوئی خواہش پوچھی جائے تو یہ کہے گا کہ مجھ سے یہ سارے خزانے، مجھ سے یہ دنیا کی جو دولت خزانے ہیں یہ لے لو، مجھے صرف اتنا وقت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں۔ ہاں میرے بھائی، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب اس کی کمی ہمیں محسوس ہوگی، جب اس کی ضرورت پڑے گی ہمیں، پھر ہم کہیں گے کاش کہ میں دنیا کے لیے اپنے نمازیں نہ چھوڑتا، کاش کے لیے میں دنیا، دکانداری، اپنے کاروبار کے لیے نمازیں نہ چھوڑتا۔ تو میرے دوستو،
کوشش کریں اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں، کوشش کریں اپنے بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنائیں، مائیں کوشش کریں اپنی بیٹیوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے، باپ کوشش کرے اپنے بچوں کو بیٹوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ خود مسجد میں جائے تو بچے خود بخود نمازی بن جائیں گے، لیکن جب باپ یا ماں مصلی پہ نہیں کھڑی ہوگی تو بچے کیا سمجھیں گے؟ بچے یہی سمجھیں گے کہ ضروری نہیں ہے، پڑھ لو، ٹائم ملا تو پڑھ لیں گے، نہیں ملا گا تو نہیں پڑھیں گے۔ جب بچپن سے بیٹے بیٹیاں ماں باپ کو دیکھیں گی کہ جب اذان ہوتی ہے میرا باپ بھی مصلی پہ ہوتا ہے، میری ماں بھی مصلی پہ ہوتی ہے، تو وہ خود بخود نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، کوشش کریں پہلے اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں، پھر آپ کی اولادوں کو تربیت دیں، خود بخود بھی ان کی تربیت ہوتی رہے گی، اور اگر آپ ساتھ ساتھ تربیت بھی کریں گے نماز کی تو پھر تو انشاءاللہ وہ پکے 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے۔ تو میری آج سب حضرات سے، جو متکفین حضرات تھے جنہوں نے اعتکاف کیا آخری عشرے میں، نوجوان بزرگ، ان سب سے یہ گزارش ہے، سب سے پہلے تو ان کو میری طرف سے عید مبارک ہو، اور ان کا اعتکاف، ان کے روزے، ان کی عبادات اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور ان سے گزارش میری یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کی پابندی کو نہ چھوڑیں۔ انہوں نے جیسے اعتکاف کے اندر ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا، اسی طرح کوشش کریں اب بھی یہ جو دنیا کی مصروفیات چلتی رہتی ہیں، وقت نکالنا پڑتا ہے اللہ کے لیے۔ آپ کہیں گے نا کہ خود بخود شیطان تو آپ کو الجھائے گا، شیطان تو آپ کو مصروف ہر طرح سے مصروف کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ آپ نے وقت نکالنا ہے، آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو میری تمام بزرگوں اور دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو مجبور کریں کہ میں نے اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنانا ہے۔ جیسے مجبور کرتے ہیں نا کہ دکان پہ جانے کا دل نہیں کرتا، لیکن مجبور کر کے اپنے آپ کو لے جاتے ہو، نہیں یار نہیں جاؤں گا تو پھر روٹی کہاں سے کھاؤں گا، نہیں جاؤں گا تو بچوں کے لیے رزق کہاں سے کماؤں گا۔ حالانکہ رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے کوشش انسان کے ذمہ رکھی ہے، تو یہی کوشش دین پہ چلنے کے لیے بھی اللہ نے انسان کے ذمہ رکھی ہے۔ کوشش کرنا انسان کا کام ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو انسان میری دین کے راستے پہ کوشش کرتا ہے چلنے کی تو میں اس کے لیے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ تو انسان کے ذمہ کوشش ضرور ہے۔ تو میرے بھائی اب اپنے آپ کو مجبور کریں، کوشش کریں کہ جب بھی اذان ہوگی میں مسجد میں جاؤں گا، اپنی اولاد کو یہ تربیت دیں کہ جب اذان سنیں مسجد میں جائیں۔ تو میری طرف سے اور بن احمد میڈیا چینل یوٹیوب چینل کی انتظامیہ کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کہا اور سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔